ایپیسوڈ 37۔ دوپہر 3 بجے وہ ہاسپٹل سے گھر کے لیے نکلی، لیکن باہر نکلتے ایک اور مصیبت اس کی منتظر تھی۔ گاڑی کے دونوں ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی لاج رکھتی پیدل ہی چل پڑی تاکہ آگے جا کر کوئی کیب ہائر کر سکے۔ وہ تھوڑی دور گئی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا۔ پیچھے دیکھا تو کچھ فاصلے پر اسے 3 لڑکے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھے۔ ان کی چال میں تیزی آتے دیکھ کر اس نے بنا پیچھے دیکھے اپنی رفتار تیز کر لی۔ پیچھے ان لڑکوں کے بھاگنے کی آواز سن کر وہ بھی بھاگ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی تھی اس کی؟ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ سنسان سڑک پر کوئی موجود نہ تھا۔ اتنے میں وہ خود گھر جا رہا تھا۔ زہرہ کو یوں بھاگتے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، لیکن جب نظر اس کے پیچھے آتے لڑکوں پر پڑی تو سارا واقعہ سمجھ گیا۔ گاڑی کی رفتار تیز کر کے زہرہ کے قریب پہنچا۔ جی کوریا کی پیداوار، ہیلپ چاہیے؟ وہ گاڑی سے اترتے بولا۔ نظر پیچھے لڑکوں پر تھی جو اس کے سامنے دیکھ کر سپیڈ کم کر چکے تھے۔ پلیز بھائی مجھے بچا لیں، نہ جانے کون ہے میرے پیچھے۔ زہرہ کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ کوئی اکڑ ضد بدتمیزی یاد نہیں، جبکہ خود کے لیے بھائی سن کر وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کو کہاں سے بھائی لگتا ہوں؟ آپ کا کوریا کی پیداوار؟ اسے تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ دیکھو مسٹر، مدد کرنی ہے تو کرو، میرے سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرہ اب لحاظ بھلائے لڑائی پر اتر آئی تھی۔ واقعہ انداز ہے آپ کا، کوریا کی پیداوار؟ مطلب میں مدد بھی کروں اور بدلے میں یہ سب سننے کو مل رہا ہے؟ واہ! وہ طنزیہ بولا تو زہرہ ایک نظر ان لڑکوں کو دیکھتی رہ ہنسی ہوئی۔ پلیز مدد کر دو، وہ دانت پیستے بولی۔ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ زہرہ کی اس وقت یہی حالت تھی، جبکہ وہ خود برونڈ جوان کالر اکڑاتے ان لڑکوں کی طرف بڑھا۔ بھلے ان کی ملاقات کبھی خوشگوار نہیں رہی تھی، لیکن تھی تو وہ ایک لڑکی ہی، اور اس کی تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ایک لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، تم لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ پیچھے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تم لوگوں کی ہڈیوں کا سورما بنا دوں گا۔ وہ کف فولڈ کرتے بولا۔ اوئے تو جو بھی ہے یہاں سے نکل، کب سے تمہیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو نہ ہوتا تو اب تک لڑکی ہمارے بستر۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کوئی اور بکواس کرتا، اس نے گھما کر ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ جبکہ اپنے لیے ایسے الفاظ سنتی زہرہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ شرمندگی کا احساس بہت زیادہ تھا، جبکہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ 3 لڑکوں کو دھول چٹا دی تھی۔ نہ جانے اسے اتنا غصہ کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کول رہتا تھا، لیکن زہرہ کے لیے یہ الفاظ اس کا خون کھول گئے تھے۔ جبکہ اس کا جنونی روپ دیکھ کر زہرہ بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ ان لڑکوں کو وہیں چھوڑے واپس آیا، گاڑی میں بیٹھے۔ وہ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے بولا تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انکار کرنے کا جواز ہی نہیں تھا، ورنہ جتنا غصے میں تھا زہرہ کو ڈر تھا کہ وہ بھی اسے دوڑ لگا نہ دے۔ سارا راستہ وہ ہونٹ بھر سے ڈرائیو کرتا رہا۔ کون تھے وہ لڑکے؟ کیوں آپ کا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ بھینائی سے دیکھے بولا۔ چاچے کے بیٹے تھے میرے، انوائٹ کرنے آئے تھے کہ زہرہ رات کا کھانا ہماری طرف کھانا۔ حد ہے، مجھے کیا پتا کون تھے اور کیوں پیچھا کر رہے تھے۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی، کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ کون تھے وہ لڑکے؟ آپ کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ وہ اسے خیال میں گم دیکھتے پھر سے بولا۔ میں نہیں جانتی کون تھے وہ اور کیوں پیچھا کر رہے تھے۔ ہاسپٹل سے نکلی تو گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے پوائنٹ تک پیدل آنا پڑا۔ راستے میں یہ لوگ پیچھے پڑ گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اس دن کے بعد دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس وقت گاڑی میں موجود تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ مرہا رونا بند کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، سائم اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ یہاں آئے میرے پاس۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بولا تو وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی گود میں جا بیٹھی تو سائم نے اس کے گرد حصار بناتے اسے سینے سے لگایا۔ کیوں اداس ہو رہی ہیں آپ؟ وہ اسے کب وقت سے روتے دیکھ رہا تھا، لیکن اب برداشت ختم ہو رہی تھی۔ سائم راجپوت کی۔ سائم علی بھائی، وہ جیل میں ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ابھی تو شادی ہوئی تھی ان کی اور ابھی یہی مصیبت نازل ہو گئی۔
وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے بولی تو سائم نے جھٹکے سے اس کی آنکھیں چوم لیں۔ کیا آپ کے یوں رونے سے علی بھائی واپس آ جائیں گے مرحا؟ نہیں نا، تو روئیں مت۔ میں آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ بہادر ہیں۔ ایسے رو کر اگر علی بھائی واپس آ جاتے تو یقین کریں ہم سب مل کر روتے۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے جو انشاءاللہ نکل آئے گا، لیکن رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ سب لوگ پریشان ہوں گے، آپ کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، انہیں حوصلہ دیں، لیکن آپ خود رونے بیٹھ گئی ہیں۔ آپ ہی کی حالت کا اندازہ ہے آپ کو ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ابھی شادی ہوئی اور یہ سب ہو گیا۔ آپ کو ایسے حالات میں ان کو سنبھالنا چاہیے، نہ کہ خود رونے بیٹھ جانا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علی بھائی بے گناہ ہیں اور اللہ پاک کبھی کسی بے گناہ پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت بھی گزار دے گا، بشرطیہ یہ صبر کیا جائے۔ وہ اس کا سر سہلاتے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کاش آپ ہر وقت میرے ساتھ میرے پاس ہوتے سائم، مجھے آپ کی باتوں سے حوصلہ ملتا ہے، ایک امید ملتی ہے۔ وہ پیار سے بولی تو مسکرا دیا۔ میں آپ کے دل میں ہمیشہ موجود رہوں گا، آپ کے پاس، بہت قریب۔ بس اب رونا نہیں ہے آپ نے، بلکہ ہمت سے کام لینا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بیچتے بولا تو وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ دائم عبادت ماما، کسی کو یہاں لے کر مت آنا۔ میکال، دائم، شاہ میر تینوں اس وقت جیل میں اس کے پاس موجود تھے۔ عبادت کا سوچ سوچ کر علی کا برا حال تھا۔ وہ صبح اس کو کہے آیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، لیکن وہ اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا۔ ہانی تم سے ملنا چاہتی ہیں علی۔ میں کیا کروں؟ دائم بے بسی سے بولا۔ آپ ہی اور ارحا لوگوں کو سنبھال لیں گے، لیکن علی بھائی، لیکن آنی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ میکال ابھی اقصیٰ کی حالت دیکھ چکا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے میکال ماما یہاں نہیں آنی چاہیے، یہ جگہ ان کے قابل نہیں ہے۔ تم لوگ ہو نا، سنبھال لو انہیں، لیکن یہاں نہیں لے کر آنا۔ علی سے لاکھوں کو تھامے کھڑا تھا، چہرہ لال ہو رہا تھا جبکہ ہاتھ کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ بابا نے سارا انتظام کر دیا ہے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم ابھی لا دیتے ہیں۔ شامل نے کہا تو علی نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی آپی کے ساتھ رہنا شامل، میں جانتا ہوں۔ رو رو کر انہوں نے اپنا ہاتھ بگاڑ لیا ہوگا۔ اسے عبادت کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ڈونٹ وری بھائی، آپی کو سنبھالوں گا میں۔ ان کو یوں کھڑا دیکھ کر ایس ایچ او تند نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیادہ غصہ تو اسے میکال پر تھا جس نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی، لیکن ہائے رے قسمت، وہ ان میں سے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اب بھی نہ آتے آپ، اتنی جلدی کیوں آ گئے روم میں؟ یا پھر بھولے بھٹکے سے یاد آ گیا ہے کہ کوئی بیوی بھی ہے گھر میں؟ وہ علی والے کیس کے سلسلے میں بہت مصروف رہا تھا، اس لیے وہ کسی کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ ساتھ کے ساتھ سارا دن بھاگ دوڑ میں نکل جاتا ہے۔ اگر آج بھی میں کمرے میں نہ آتا تو میری بیوٹی نے مجھے کمرہ بدل کر دینا تھا، اس لیے آج بنا دیری کیے واپس آ گیا۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولا تو مروہ نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی، اور ایم کے کو وہ جلدی لگ رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے ایم کے نے اسے باہوں میں بھرا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹیں، نیند آ رہی ہے مجھے، سونا ہے میں نے۔ وہ اس کا یکٹک دیکھ کر گھبرا بھی گئی۔ لیکن مجھے تو اپنی بیوی کو منانا ہے۔ بیوی ناراض ہے اور شوہر یوں ہی سو جائے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ وہ اسے مزید سینے سے لگائے بولا۔ اپنے مطلب کی ہر بات یاد ہوتی ہے آپ کو، ہے نا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورتے بولی۔ لیکن شوہر ایسے ہی مناتے ہیں نا، پہلے میرے لیے برگر لے آئیں، پھر میں مناؤں گی۔ وہ اس کے اثار سے نکلتے بولی تو سخت بے وضع ہوا۔ اس عمر میں بھی وہ جنک فوڈ کی دیوانی تھی۔ اوکے لے آؤں گا، آپ بھی تو میرے پاس آؤ۔ نو نیور، پہلے میرے لیے برگر لے کر آئیں۔ وہ ضد کرتے بولی تو ایم کے نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اوکے، لیکن گھر میں بنا دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے، باہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہے اس عمر میں، بیمار پڑ جاؤ گی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ اس عمر کا تانا دیتے بولا۔ کیا مطلب آپ کا اس عمر میں بیمار پڑ جاؤ گی؟ آپ سے تو چھوٹی ہوں میں تقریباً 10 سال، بڑے آئے مجھے عمر کا تانا دینے۔ وہ نقل کرتے بولی تو ایم کے نے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آ جاؤ کچن میں ساتھ۔
وہ دونوں باہر نکلے تو معصومہ جگ اٹھائے کچن میں جا رہی تھی، شاید پانی لینے جا رہی تھی۔ آپ دونوں سوئے نہیں ابھی تک؟ آپ کی ماما جانی کو بھوک لگی تھی، اس لیے ان کے لیے برگر بنانے کا ارادہ ہے میری بیٹی کھائے گی؟ وہ اسے اپنے سار میں لیے سیڑھیوں سے نیچے آئے۔ بابا، آپ اتنے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس معاملے میں آپ کے بچے پر گئی ہوں۔ میں بھی کھاؤں گی اور مکال بھائی لوگوں کو بھی اٹھاتی ہوں، آج برگر پارٹی ہوگی۔ وہ جگ وہیں میز پر رکھتے بولی، ہاں سوسائٹی کے سب لوگوں کو بلا لاؤ، کیا جم کے برگر بنا رہے ہیں؟ مروہ بیٹی کو گھورتے بولی، ڈونٹ ٹیل می مما کہ آپ بابا کے ساتھ اکیلے میں ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی تھیں اور میں برگر میں ہٹی بن گئی۔ وہ ماں کو چھیڑتے بولی، مار کھاؤ گے مجھ سے معصومہ؟ ماں صاف صاف کہیں کہ آپ بابا کے ساتھ کچن رومانس کرنا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولی تو ایم کے بھی مسکراہٹ چھپاتے کچن میں چلا گیا۔ ٹیبل پر پڑے فروٹس میں سے مروہ نے چھری اٹھائی تو وہ بھاگ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ مروہ مسکراتی ہی بچوں کو اٹھانے چلی گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کچن میں آیا تھا مروہ کے لیے۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے برگر سے انصاف کر رہے تھے، جبکہ معصومہ اور ایم کے ابھی تک کچن میں کھڑے اور برگر بنا رہے تھے۔ معصومہ ساتھ رکھا برگر کبھی ایم کے منہ میں ڈالتی، کبھی اپنے منہ میں، ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ رات کو 3 بجے وہ لوگ برگر پارٹی کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی جب اسے اپنے ماتھے پر نرم گرم لمس محسوس ہوا۔ اسے یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ بھلا ایسا کیسا ممکن تھا؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، لیکن کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا علی کو جیل گئے، لیکن اس کی زندگی جیسے رک گئی تھی۔ علی کہاں ہیں آپ؟ پلیز جلدی آ جائیں، مجھے سلانے والا کوئی نہیں ہے، میرے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، پلیز میرے پاس آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے علی کی تصویر دیکھتے بول رہی تھی۔ ایک ایسی بھی سہاگن تھی جس کا شوہر شادی سے پہلے صبح جیل جا پہنچا تھا، لیکن اسے امید تھی کہ اس کا رب اسے دوبارہ علی سے ضرور ملوائے گا۔ مدر آرا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ آج دعا اسے ملنے آئی ہوئی تھی۔ جب سے جرار واپس گیا تھا وہ خود بھی اداس سی رہنے لگی تھی۔ بہت بار دل کیا کہ اسے کال کر لے، لیکن پھر وہ یہ سوچتی رک جاتی کہ وہ نہ جانے کیا مطلب لیتا ہے اس بات کا۔ مدر آرا اتنا مس کر رہی ہو جرار بھائی کو تو کال کر لو۔ دعا سے دوست کی بے چینی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو دعا؟ بھلا تمہارے جرار بھائی کو کیوں مس کرنے لگی؟ وہ نظریں چراتے بولی، کس سے جھوٹ بول رہی ہو مدر آرا؟ کیا میں نہیں جانتی کہ میری دوست کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں جرار بھائی پسند ہیں۔ یہ بے چینی، یہ انتظار بلا وجہ نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے لگا ہے جرار بھائی بھی تم میں انٹرسٹڈ ہیں۔ دعا یقین سے بولی، فضول باتیں مت کرو دعا، تم جانتی ہو میرے بہت سے خواب ہیں، اور ان خوابوں میں پسند، محبت، شادی دور دور تک کہیں نہیں ہے، اور تمہیں بھی اسٹڈی پر فوکس کرنا چاہیے، فضول چیزوں پر دھیان مت دو۔ اسے جھڑکتے بولی تو دعا نے افسوس سے اپنی دوست کو دیکھا۔